السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آن لائن تعلیمی دنیا میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں محمد احتشام الاسلام نشتر آپ کی تعلیمی رہنمائی ایجوکیشنل گائیڈنس کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کمپوزٹ اردو باغ اردو 9ویں جماعت کے تدریسی سلسلے کے پہلے حصے میں ہم آج پڑھیں گے سبق نمبر 1، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا۔ یہ سبق حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی سیرت پر مبنی ہے۔ سیرت کو آپ انگلش میں بایوگرافی کہتے ہیں اور ہندی اور مراٹھی میں اسے چرتر کہتے ہیں۔ پہلی بات سے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اسلامی تاریخ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں کی زندگیوں اور ان کے کارناموں کو نہایت اہمیت حاصل ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جو قربانیاں دی اسلام کے فروغ کے لیے اور جو کارنامے انجام دیے، وہ اسلامی تاریخ کے اندر بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے، ناقابل فراموش ہے اور سنہرے حروف میں لکھے ہوئے ہیں۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امہات المومنین نے بھی اسلام کے فروغ اور امت کی بھلائی کے لیے سخت دشواریوں کا سامنا کیا۔ نہ صرف صحابیوں کی زندگیاں بے مثال ہیں، اہمیت کی حامل ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں، یہاں پر امہات المومنین کہا گیا۔ دیکھیے، امہات یہ عربی کا لفظ ہے، لفظ واحد ہے، اس کی جمع امہات ہے۔ کے معنی ہوتے ہیں ماں اور امہات مائیں، مطلب ایک سے زیادہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سے زیادہ بیویاں تھیں اور تمام کی تمام بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ سورہ احزاب کے اندر آیت نمبر 6 میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ اس لحاظ سے اللہ کے رسول کی تمام بیویاں جو ہے یہ مسلمانوں کی مائیں ہیں، مومنوں کی مائیں ہیں۔ تو ہماری جو یہ مائیں ہیں، انہوں نے بھی اسلام کے فروغ کے لیے، فروغ کے معنی ہوتے ہیں سربلندی یا عروج، اس کے لیے امت کی بھلائی کے لیے سخت دشواریوں کا سامنا کیا، بہت زیادہ رکاوٹیں، بہت زیادہ تکالیف انہوں نے برداشت کی، اسلام کی خاطر تکلیفیں برداشت کیں۔ ان کی فیاضیوں اور سخاوتوں سے مسلمانوں کو تقویت حاصل ہوئی۔ نہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، بلکہ آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی جو ہماری مائیں حیات تھیں، جو زندہ تھیں، اس میں خاص طور سے قابل ذکر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے کئی زمانے تک بعد تک کے زندہ رہیں۔ تو ان کی فیاضیوں، دل کھول کے خرچ کرنا، فیاضی کہتے ہیں دل کھول کر خرچ کرنا، اور سخاوت بھی انہیں دریا دلی کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ان کی فیاضیوں اور سخاوتوں سے مسلمانوں کو تقویت حاصل ہوئی۔ تقویت قوت سے بنا ہے، تقویت کے معنی ہوتے ہیں قوت حاصل ہونا، تقویت حاصل ہوئی۔ ان کی تعلیمات سے عورتوں میں دینی شعور پیدا ہوا۔ امت کی ماؤں نے، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں رہتی تھیں، اور جتنے بھی مخصوص مسائل ہیں، جتنے بھی عورتوں کے مسائل ہیں، اس کے تعلق سے ان کے پاس میں علم بہت زیادہ تھا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں رہتی تھی۔ اس لیے ان کی انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کی، اور پھر امت کی جو دیگر عورتیں ہیں، مومنہ عورتیں ہیں، ان عورتوں میں یہ تعلیمات عام کی، اور اس وجہ سے عورتوں میں دینی شعور پیدا ہوا۔ دینی شعور کہتے ہیں ریلیجیس سینس کو، دینی شعور پیدا ہوا۔ قرآن کی تعلیم عورتوں میں عام ہوئی، خاص طور سے امہات المومنین کا بڑا ہاتھ ہے عورتوں میں قرآن اور حدیث کی تعلیم کو عام کرنے میں۔ امہات المومنین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کثیر تعداد میں احادیث سن رکھی تھیں۔ دیکھیے، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں زیادہ وقت گزارنے کا موقع امہات المومنین کو ملا ہے، آپ کی بیویوں کو ملا ہے، تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری احادیث، کثیر تعداد میں، بہت زیادہ تعداد کے اندر احادیث سن رکھی تھیں۔ احادیث جمع ہے، اس کا واحد ہے حدیث۔
حدیث کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی گئی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا گیا عمل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات جو آپ نے آرڈر دیے، حکم دیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر کچھ کام کیا گیا اور آپ نے اس کو دیکھا اور خاموش رہے، یہ تمام کے تمام احادیث کے اندر شمار کیے جاتے ہیں۔ تو کثیر تعداد میں امہات المومنین نے احادیث سن رکھی تھیں جو کتب احادیث میں محفوظ ہیں۔ یہاں پر کتب کتاب کی جمع ہے، حدیث کی جمع احادیث ہیں، مطلب احادیث کی کتابیں۔ ان کتابوں کے اندر یہ جو احادیث امہات المومنین سے مروی ہے یا انہوں نے جو کہی ہیں وہ آج بھی محفوظ ہیں۔ ان نیک سیرت صحابیات رضی اللہ عنہا میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بھی شمار ہوتا ہے، کیونکہ یہ امہات المومنین بھی تھی اور صحابیہ بھی تھیں، صحابیات بھی تھیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں، صحابیات بھی تھیں، ان کے ساتھ میں رہنے کا موقع بھی ان کو ملا تھا۔ تو یہاں پر ان میں شمار کیا جاتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بھی۔ ذیل کے سبق میں ان کے حالات زندگی پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اب یہاں پر لفظ حالات ہیں، یہ جمع ہے، اس کی واحد ہے حالات، حالات جمع حالت جمع حالات۔ جان پہچان دیکھتے ہیں۔ سید سلیمان ندوی 22 نومبر 1884 کو دسینہ بہار میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے سماجی روایت کے مطابق گھر پر حاصل کی، پھر بہار کے مختلف مدرسوں میں داخل ہوئے۔ اب یہاں پر لفظ استعمال کیا گیا سماجی روایت۔ دیکھیے سماجی روایت کہتے ہیں سوشل ٹریڈیشن یا جو رسم چل رہی ہے۔ آج ہماری رسم ہے کہ ہم بچوں کو اسکول کے اندر داخل کراتے ہیں، پرانے زمانے کے اندر ایسا ہوتا تھا کہ گھروں کے اوپر جو ہے بچوں کو ابتدائی تعلیم پرائمری ایجوکیشن گھروں میں دیا جاتا تھا۔ لفظ روایت ہے، روایت کے معنی ٹریڈیشن کے ہوتے ہیں، یہاں پر اس کی جمع ہے روایات۔ انہوں نے گھر پر حاصل کی ابتدائی تعلیم، پھر مختلف مدرسوں میں داخل ہوئے۔ اسی زمانے میں لکھنؤ میں دارالعلوم ندوۃ العلماء کا قیام عمل میں آیا، قائم ہوا، اور سید سلیمان ندوی نے 1901 میں یہاں داخلہ لے لیا اور کئی علوم میں دسترس حاصل کی۔ جب لکھنؤ میں دارالعلوم ندوۃ العلماء قائم ہوا تو سید سلیمان ندوی وہاں گئے، انہوں نے 1901 میں وہاں پر اس میں داخلہ لیا اور کئی علوم پر، علوم جو ہے یہ علم کی جمع ہے، ایک سے زیادہ علم، تو کئی علوم پر انہوں نے دسترس حاصل کی۔ دسترس حاصل کرنا مطلب مہارت حاصل کرنا، کمانڈ حاصل کرنا۔ تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ مولانا ابوالکلام آزاد کے اخبار الہلال اور الہلال کی ادارت کرنے لگے، مطلب اس کے اندر ایز اے ایڈیٹر انہوں نے جوائن کیا۔ پھر کسی وجہ سے یہ ملازمت چھوڑ کر وہ پونا مہاراشٹرا چلے آئے اور جہاں واڈیا کالج میں انہیں فارسی کا استاد مقرر کیا گیا۔ واڈیا کالج میں، پونا کے واڈیا کالج کے اندر پھر آ کر انہوں نے فارسی کے استاد کی حیثیت سے تدریسی خدمات انجام دی۔ یہیں انہوں نے عبرانی اور انگریزی زبانوں میں استعداد پیدا کی۔ اب لفظ استعمال کیا گیا عبرانی۔ عبرانی جو ہے نا یہ اسرائیل کے اندر جو لوگ رہتے ہیں ان کی زبان، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جو لوگ ہیں ان کی زبان کو عبرانی زبان کہتے ہیں، جس کو ابھی آپ فی الحال ہیبرو لینگویج کہتے ہیں۔ اور انگلش تو آپ جانتے ہیں۔ انگریزی زبان میں استعداد پیدا کی، یعنی مہارت حاصل کی۔ مولانا شبلی کے اصرار پر سید سلیمان ندوی نے اعظم گڑھ میں شبلی کے قائم کردہ ادارے دارالمصنفین کی ذمہ داری سنبھالی۔ اب یہاں پر دیکھیں لفظ استعمال کیا گیا اصرار۔ اصرار کہتے ہیں کسی بھی بات کے اوپر یعنی کوئی ریکویسٹ کی تکرار کرنا، ریپیٹ اینڈ ریپیٹ ریکویسٹ کرنا، کوئی بات کے اوپر یعنی بار بار اس بات کو دہرانا۔ تو مولانا شبلی نے بار بار ان سے کہا کہ بھئی آپ آئیے دارالمصنفین کی ذمہ داری سنبھالیے، تو یہ اصرار ہے۔ ایک لفظ اسرار ہے، الف سین رے الف رے، اسرار، وہ سر کی جمع ہے، اکثر نام کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ سر مانے راز،
اور اسرار جو ہے ایک سے زیادہ راز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہ دو الفاظ، اس بات کو ذہن میں رکھیے گا۔ مولانا شبلی کے اصرار پر انہوں نے اعظم گڑھ میں شبلی کے قائم کردہ ادارے دارالمصنفین کی، انہوں نے شبلی نے یہ ادارہ قائم کیا تھا، انسٹیٹیوشن قائم کیا تھا دارالمصنفین، یعنی جو آتھرس ہیں ان کو ملا کر انہوں نے ایک ادارہ یا انسٹیٹیوشن قائم کیا تھا۔ 22 نومبر 1953 کو 69 سال کی عمر میں ان کا کراچی میں انتقال ہو گیا۔ مطلب یعنی آزادی کے بعد میں وہ پاکستان چلے گئے تھے، اسی لیے کراچی میں جو ہے ان کا انتقال ہوا۔ یہ مضمون سید سلیمان ندوی کی کتاب سیرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے لیا گیا ہے۔ اس میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی سیرت و کردار کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ چلیے سبق کی شروعات کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھیں، اس لیے آپ ام المومنین یعنی مسلمانوں کی ماں کہلاتی ہیں۔ صدیقہ اور حمیرہ آپ کے القاب ہیں۔ جیسے میں نے شروعات ہی میں آپ سے عرض کیا کہ قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، اس لیے چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، اس کے لیے وہ مومنوں کی ماں کہلاتی ہے۔ آپ کے جو القاب ہیں، دیکھیے القاب لقب کی جمع ہے، لقب واحد ہے، القاب جمع ہے۔ آپ کے القاب صدیقہ اور حمیرہ تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہمارے پیارے نبی کے پیارے دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی تھی، مطلب حضرت ابوبکر صدیق کی یہ بیٹی تھیں، وہ بے حد ذہین اور حاضر جواب تھیں۔ اب یہاں پر لفظ استعمال کیا گیا ذہین اور حاضر جواب۔ دیکھیں ذہین اور حاضر جواب یہ دونوں صفتیں ہیں، اور یہ اسم کے لیے استعمال کیا گیا تو موصوف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں، اور اگر اس کو صفت میں آپ کو تبدیل کرنا ہے تو وہ صفت ہوگی ذہین سے ذہانت، ذہین سے ذہانت، اور حاضر جواب سے حاضر جوابی، حاضر جوابی یہ صفت ہوگی۔ اسم سے آپ کو اگر صفت کے اندر تبدیل کرنا ہے۔ ان کا حافظہ بہت اچھا تھا، یادداشت یا میموری ان کی بہت اچھی تھی، انہیں بہت سے اشعار یاد تھے۔ اب لفظ اشعار جو ہے یہ جمع ہے، اس کی واحد شعر ہے۔ شعر کو بیت بھی کہتے ہیں، جس کو آپ انگریزی میں کپلٹ کہتے ہیں، 2 لائنز، 2 لائن یا 2 مصروں کا ایک شعر ہوتا ہے۔ شعر کی جمع ہے اشعار۔ انہیں بہت سارے اشعار یاد تھے جن کو مناسب موقعوں پر وہ پڑھا کرتی تھیں۔ مذہبی علوم کے علاوہ تاریخ اور ادب میں بھی وہ ماہر تھی۔ صرف مذہبی علوم نہیں، تاریخ اور ادب میں بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بہت مہارت تھی۔ انہیں شب و روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میسر تھی۔ اب دیکھیے دنوں رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں رہتی تھی۔ شب کے معنی رات کے ہوتے ہیں، روز کے دن کے معنی میں دو یعنی متضاد الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ یہاں پر شب و روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مطلب ساتھ، میسر آنا مطلب اویلیبل رہنا، میسر تھی۔ علم و حکمت کے 20 مسئلے کان پر پڑتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ چونکہ اللہ کے رسول کی بیوی تھی، اور علم و حکمت کہتے ہیں وزڈم کو، یعنی اس کے کئی مسئلے، کئی پرابلمس جو ہے ان کے سامنے آتے تھے، ان کے کان پر پڑتے تھے، اور وہ اپنے علم میں اضافہ کرتی رہتی تھیں۔ ان کے علاوہ خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عادت یہ تھی کہ ہر مسئلے کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیتی تھیں، اور جب تک تسلی نہ ہوتی خاموش نہ بیٹھتی۔ یہاں پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک اور کوالٹی، ایک اور خوبی ہمارے سامنے آتی ہیں کہ علم حاصل کرنے کے لیے وہ ہمیشہ تیار رہتی۔ انہیں کوئی بھی مسئلہ درپیش آتا، کوئی بھی سوال ان کے ذہن میں آتا تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ بیٹھتی، اور جب تک جواب نہ ملتا خاموش نہ رہتی۔ یہاں پر ہمارے لیے سیکھنے کی ایک بات یہ ہے کہ ہمیں بھی اگر کوئی مسئلہ درپیش آتا ہے یا کوئی ہمارے پاس میں معلومات نہ ہو، علم نہ ہو، اور ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں تو علم والوں سے ہمیں پوچھ لینا چاہیے۔
ایک دفعہ کسی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی کوئی چیز چرائی، انہوں نے اس کو بد دعا دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہے تو جب ان کی کوئی چیز چرائی تو ایک نارمل انسان ویسے بھی بد دعا دیتا ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی بد دعا دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بد دعا دے کر اپنا ثواب اور اس کا گناہ کم نہ کرو۔ یہاں پر ایک بات ہم کو سمجھ میں آتی ہے کہ اگر آپ کو کوئی نقصان ہوتا ہے، آپ کی کوئی چیز گم ہو جاتی ہے یا کوئی چرا لیتا ہے، تو آپ کو اس کے اوپر صبر کرنا چاہیے، آپ کو کسی کو بد دعا نہیں دینا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اگر آپ بد دعا دیتے ہیں تو آپ کا ثواب کم ہو جاتا ہے اور سامنے والے کا گناہ کم ہو جاتا ہے۔ عام طور پر لوگ معمولی گناہوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، عائشہ معمولی گناہوں سے بھی بچا کرو۔ یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخاطب عائشہ رضی اللہ عنہا ہے، انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو کہا، لیکن انہوں نے ہم سب آنے والے مومنین سے کہا۔ وہاں پر موجود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو انہوں نے ایڈریس کیا، لیکن تمام لوگ جو ہے جتنے مومنین ہیں ان کے لیے بھی یہ فرمان لاگو ہوتا ہے کہ معمولی گناہ جس کو ہم لوگ بہت چھوٹا سمجھتے ہیں، جیسے ہم نے کسی کو مذاق میں جھوٹ بول دیا یا کسی کی چپل ادھر سے ادھر رکھ دی یا کسی کو پریشان کرنے کے لیے کوئی کام کیا، تو یہ معمولی گناہ ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ معمولی گناہوں سے بھی بچا کرو۔ اخلاقی حیثیت سے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بہت بلند مرتبہ ہے، مطلب مورل لیول کے حساب سے بھی وہ ان کا جو مرتبہ ہے وہ بہت بڑا ہے۔ وہ کبھی کسی کی غیبت نہیں کرتی تھیں۔ بیک بائٹنگ، غیبت کے معنی بیک بائٹنگ کے ہوتے ہیں، پیٹھ پیچھے برائی کرنا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کبھی کسی کی غیبت نہیں کرتی تھی، نہ کبھی کسی کی برائی کرتی، کسی کے تعلق سے کوئی بات پیچھے پیچھے وہ نہیں کرتی تھی، وہ نہایت خوددار تھیں۔ اب دیکھیں یہاں پر لفظ استعمال کیا گیا خوددار۔ خوددار حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے لیے استعمال کیا گیا ہے، اسم ہے، موصوف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہیں، اور اگر آپ اس سے صفت بنانا چاہیں تو لفظ بنے گا خودداری، خوددار سے خودداری۔ اسی طریقے سے شجاعت یہ صفت ہے، اس سے بنے گا شجاع، یہ شجاعت یہاں پر صفت کے طور پر استعمال کیا گیا، اور دلیری بھی صفت کے لیے طور پر استعمال کیا گیا، تو شجاعت اور دلیری بھی ان کا جوہر تھی، ان کی صفت تھی، وہ بے حد سخی تھیں، مطلب دریا دل تھی اور دل کھول کر خرچ کرنے والی تھی۔ اب یہاں پر دیکھیں ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے ان کی دریا دلی کا، ان کی سخاوت کا۔ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کی خدمت میں 1,00,000 درہم بھیجے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے شام ہوتے ہوتے سب خیرات کر دی اور اپنے لیے کچھ نہ رکھا۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ جیتی جاگتی مثال ہے کہ حضرت امیر معاویہ جو اس وقت خلیفہ تھے، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد کافی عرصہ زندہ رہیں، اور کئی خلفاء کے دور انہوں نے دیکھے، تو حضرت اور جتنے خلیفہ آئے سب ان کا احترام کرتے تھے، عزت کرتے تھے، ماں کا درجہ دیتے تھے، اور ان کو تحفے تحائف گفٹ وغیرہ بھیجا کرتے تھے۔ اسی روایت کے مطابق حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کو 1,00,000 درہم بھیجے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے شام ہوتے ہوتے سارے کے سارے خیرات کر دیے۔ اب دیکھیں اتفاق سے اس دن ان کا روزہ تھا۔ خادمہ نے عرض کیا افطار کے لیے کچھ نہیں ہے، فرمایا پہلے کیوں نہ یاد دلا دیا۔ دیکھیے یہ جو ہے تو یہ ایک بہت بڑی مثال ہے ان کے دریا دلی کی، کہ گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، ایون کھانے کو کچھ نہیں ہے، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جو کچھ آیا تھا خیرات کر دیا۔ انہوں نے اس بات کی بالکل بھی فکر نہیں تھی کہ گھر کے اندر کچھ نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا غلاموں پر بہت شفقت کرتی، مطلب بہت نہایت مہربانی کے ساتھ میں، محبت کے ساتھ میں وہ پیش آتی ہیں۔ میں نے غلام کے تعلق سے بتایا تھا کہ غلام پرانے زمانے کے اندر انسانوں کو خرید کر ان کو غلام بنا لیا جاتا تھا، ان کو نوکر بنا لیا جاتا تھا، ان کو غلام کہتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
غلاموں کو کے حقوق بتائے، کہا کہ بھئی جس طرح سے آپ کے حقوق ہے ویسے ہی غلاموں کے حقوق بھی ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ غلاموں پر بہت شفقت کرتی، بہت محبت سے پیش آتی، وہ انہیں خرید کر آزاد کرتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ سسٹم چلا آ رہا تھا کہ انسانوں کو خریدتے تھے اور پھر بیچتے بھی تھے، چیزوں کی طرح سے، تھنگس کی طرح سے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی، اور اس کوشش کا یہ حصہ تھا کہ سب سے پہلے آپ نے ان کی تکلیفیں دور کی، ان کے حقوق بتائیں، اور پھر اس کے بعد میں غلاموں کو آزاد کرنے پر لوگوں کو موٹیویٹ کیا، لوگوں کو آمادہ کیا کہ وہ آزاد کریں، اور اس طریقے سے دھیرے دھیرے غلامی کا سسٹم ختم ہو گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بھی غلاموں کو خرید کر آزاد کرتی، وہ خاندان کے لڑکے لڑکیوں اور شہر کے یتیم بچوں کو گود لے لیتی، ان کی تعلیم و تربیت کرتی اور ان کی شادی بیاہ کے فرائض انجام دیتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے بعد میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا یہی معمول تھا کہ وہ جو شہر کے یتیم بچے ہیں تو بچے بچیوں کو گود لیتی، ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرتی، اور پھر ان کی شادی بیاہ وغیرہ کروا کر یہ سارے فرائض جو ہے وہ خود انجام دیتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت تھی، مطلب بہت زیادہ محبت وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ہر کام وہ اپنے ہاتھوں سے انجام دیتی، آٹا خود پیستیں، کھانا خود پکاتی، آپ کے کپڑے اپنے ہاتھ سے دھوتی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا سے بہت محبت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خوش رکھنے کی ہر طرح کوشش کرتے۔ ایک دفعہ کی بات ہے، عید کا دن تھا، کچھ لوگ عید کی خوشی میں نیزے ہلا ہلا کر پہلوانی کے کرتب دکھا رہے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ تماشا دیکھنا چاہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے کھڑے ہو گئے اور بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا پیچھے کھڑی ہو کر تماشا دیکھنے لگی، جب تک کہ وہ خود تھک کر ہٹ نہ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم برابر اوٹ کیے کھڑے رہے۔ دیکھیے، اس مثال کے ذریعے سے، ان باتوں کے ذریعے سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ ہم کو بھی اپنے گھر میں محبت کے ساتھ میں پیش آنا چاہیے اور ایک دوسرے کی مدد کرنا چاہیے۔ یہاں پر اماں عائشہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام کام اپنے ہاتھ سے کرتی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو خوش رکھنے کی حتی الامکان کوشش کرتے، ہر طرح سے کوشش کرتے۔ اب یہ چھوٹا سا واقعہ یہاں بتایا گیا کہ عید کی خوشی میں کچھ لوگ نیزے ہلا کر پہلوانی کے کرتب دکھا رہے ہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ دیکھنا چاہتی ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اوٹ کیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پیچھے کھڑے ہو کر یہ سارا کرتب یہ تماشا دیکھتی ہیں۔ جب وہ تھک کر ہٹ جاتی ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہٹتے ہیں، اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بے حد قانع تھی۔ قانع کہتے ہیں قناعت کرنے والا، مطلب جو اس کو مل جائے، جتنا مل جائے وہ اس کے اوپر صبر کرے اور اللہ کا شکر ادا کرے۔ تو قناعت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی خوبی تھی۔ ان کے گھر کی کل کائنات، مطلب ان کے گھر کی جو چیزیں ہیں، کل کائنات ایک چارپائی، ایک تپائی، ایک بستر اور ایک تکیہ، آٹا اور کھجور رکھنے کے لیے 2 مٹکے، پانی کا ایک برتن، پانی پینے کے لیے ایک پیالے سے زیادہ نہ تھی۔ مطلب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی مختصر چیزیں ان کے گھر میں تھی۔ زندگی فقر و فاقہ سے بسر ہوتی، مطلب کئی مرتبہ ان کو بھوکا رہنا پڑتا، اس کے باوجود بھی وہ صبر کے ساتھ میں، شکر کے ساتھ میں زندگی گزارتی تھی اور کبھی شکایت کا ایک حرف زبان پر نہ لاتی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم شکایت نہ کریں بلکہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، کیونکہ اللہ رب العزت شکر کرنے والوں کو نعمتیں اور زیادہ دیتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کئی برس تک زندہ رہیں۔ بیوگی کے زمانے میں ان کی زندگی کا مقصد قرآن و حدیث کی تعلیم تھا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انہوں نے قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کر لی تھی اور اس کے اندر کافی مہارت حاصل کر لی تھی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے چلے جانے کے بعد میں قرآن و حدیث کی تعلیم جو ہے وہ دیا کرتی تھی۔
لڑکے، عورتیں اور جن مردوں کا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پردہ نہ تھا وہ حجرے کے اندر آ کر مجلس میں بیٹھتے، لوگ سوالات کرتے، یہ قرآن و حدیث سے جوابات دیتی اور ہر سال حج کو جاتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد میں ان کا معمول تھا کہ قرآن و حدیث کی تعلیم دیتی۔ لڑکے، عورتیں، مرد وغیرہ جن کا پردہ نہیں تھا تو وہ حجرے کے اندر آتے، باقی کے مجلس میں پردے کے باہر بیٹھتے، سوالات ہوتے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ان سوالوں کے جواب قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیتی۔ اور ہر سال حج کو عورتوں پر بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ انہوں نے دنیا کو بتایا کہ ایک عورت امت کی بھلائی کے لیے پند و اصلاح کر سکتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتوں کو گرا ہوا سمجھا جاتا تھا، انہیں کوئی مقام حاصل نہیں تھا، ان سے مشورہ نہیں لیا جاتا تھا اور انہیں کوئی اہمیت نہیں دی جاتی تھی۔ لیکن اسلام کے آنے کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو اہمیت دی، انہیں مقام و مرتبہ عطا کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے بعد میں اماں عائشہ رضی اللہ عنہ نے پند و اصلاح کی ذمہ داری سنبھالی اور دنیا کو بتایا کہ ایک عورت بھی اصلاح کا کام کر سکتی ہے، ریفارمز کا، کریکشن کا کام کر سکتی ہیں۔ وہ علمی، مذہبی اور سیاسی کام بجا لاتی، علم کے معاملے میں بھی، سیاسی مطلب جو پولیٹیکل جو ایشوز ہوتے تھے ان کاموں کے اندر بھی وہ مشورہ دیتی اور تمام کاموں کے اندر جو ہے امت کی رہنمائی کرتی، رہبری کرتی۔ عورت کو جو ذلیل سمجھتے ام المومنین ان سے برہم ہوتی، برہم ہونا مطلب بہت زیادہ غصہ ہونا، برہم ہوتی تھیں۔ علمی کمالات، واحد ہے کمال، اس کی جمع ہے کمالات۔ اسی طریقے سے دینی خدمات، خدمت واحد ہے، جمع خدمات۔ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، تعلیم واحد ہے، جمع تعلیمات۔ وہ ارشادات، ارشاد واحد ہے، ارشادات یہ جمع ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و ارشادات کو عام لوگوں تک پہنچانے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا کوئی مقابل نہیں ہے۔ ہم نے اس سبق کے ذریعے سے یہ سیکھا کہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کی سیرت و کردار میں جو خوبیاں تھیں ان خوبیوں کو ہمیں اپنے اندر بھی پیدا کرنا چاہیے، پروان چڑھانا چاہیے۔ ناظرین، اسی طرح کی آن لائن تعلیمی ایجوکیشنل ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبا دیجیے تاکہ آنے والی تمام ویڈیو آپ کو وقت پر مل سکیں۔ ملتے ہیں اگلے اسی طرح کے تعلیمی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، گھر پر رہیے گا، محفوظ رہیے گا۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔